تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آج پھر ایک نئی صبح اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور آج کا دن اللہ پاک نے ہمیں مقدر فرمایا ہے۔ ان حسین لمحات میں یہ جو اللہ پاک نے صبح کی نعمت دی ہے، انہی لمحات میں ہم سلسلہ لے کر پھر حاضر ہو چکے ہیں، ایک نئی صبح۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی صبح، آج کا دن ہمارے لیے بابرکت بنائے، نیکیوں بھرا بنائے، سعادتوں بھرا بنائے۔ اللہ پاک آج کے دن خوب نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی بہت کچھ اس پروگرام میں جتنا ہمارے پاس ٹائم بچا ہے اس میں ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ نعت خواہ بھی ہوں گے، تلاوت قرآن کے لیے قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے پیارے پیارے مبلغین جو آج کے بڑے ہی اہم موضوع پر بات کریں گے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان کو انوائٹ کرنے سے پہلے میں درود پاک کی فضیلت عرض کیے دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور ایک روایت تو اتنی پیاری ہے کہ سبحان اللہ، جب بھی سنتے ہیں تو دل جھوم اٹھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام پر جو درود پاک پڑھنے کی برکت سے ملا کرتا ہے، اس پر ایک فخر بھی محسوس کرنے کا یوں سمجھے کہ موقع ملتا ہے کہ کاش ہم درود پاک پڑھیں اور یہ نعمت ہمیں بھی مل جائے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر دن بھر میں، جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، او کما قال۔ تو یہ بہت بڑی یوں سمجھیے کہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے درود پاک پڑھنے والے کے لیے، کہ جو درود پاک پڑھا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی برکات عطا فرماتا ہے، اور یہ فضیلت بھی اس کو ملا کرتی ہے کہ اگر وہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اشارتاً اس سے ایک چیز تو یہ بھی سمجھنے کو ملتی ہے کہ سبحان اللہ، جو درود پاک پڑھتا ہے اس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، چونکہ جنت ایمان والوں ہی کے لیے ہے۔ تو آئیے نیت کر لیجئے اس بار بھی کہ انشاءاللہ الکریم ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تلاوت قرآن کرنے کے لیے ہمارے قاری صوبان عطاری صاحب بھی پروگرام میں شریک ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں صوبان بھائی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ اور ماشاء اللہ نعت خواہ اسرائیل بھائی بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک سلامت رکھے، شاد رکھے، تشریف رکھے۔ بڑی پیاری پیاری آواز میں انشاءاللہ امید ہے آپ ہمیں کلام سنائیں گے، کلام رضا بھی لیں گے۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں، اسپیشل گیسٹ کہہ لیجئے، جو ماشاءاللہ ایک نئی صبح کی زینت ہوتے ہیں، ہمارے ارشاد حبیب مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں ارشاد بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ خوش آمدید، ویلکم ماشاءاللہ۔ ویسے تو آپ عموماً اسٹوڈیو کے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن آج آن اسٹوڈیو ہیں، ماشاءاللہ، تشریف رکھے، اللہ پاک سلامت رکھے۔ ہمارے دوسرے مبلغ دعوت اسلامی مظفر عطاری صاحب بھی آج پروگرام کی زینت بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں مظفر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک سعادت رکھے، ماشاءاللہ، تشریف رکھیے آپ بھی۔ ماشاءاللہ منچ پر ہمارے دونوں گیسٹ بھی آ چکے ہیں، نعت خواہ اسرائیل بھائی بھی آ چکے ہیں، ہمارے قاری صاحب بھی آ چکے ہیں۔ نہایت توجہ کے ساتھ آئیے اب تلاوت قرآن کا سلسلہ کرتے ہیں، ادب کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے تلاوت قرآن سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع
جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی، جیسے اس کا تر تھرانا طے ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی خبریں بتائیں گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی ہی پیاری آواز میں، اور یوں کہہ لیجئے کہ فکر آخرت سے معطر ایک قرآن کریم کی سورہ یہ صوبان مدنی صاحب نے تلاوت کی۔ اللہ پاک ان کو بھی شاد رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ احساس دے کہ ہم جو نیکی کریں وہ اس کا اجر ملے گا، لیکن اگر ذرہ بھر گناہ بھی کیا ہے تو وہ باقی رہے گا، اور اگر ہم نے توبہ نہ کی، رب کی رحمت نہ ہوئی، تو آخرت میں سخت ترین معاملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ ایوجین چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے ایک نئی صبح۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج جو پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور اس وقت اس موضوع پر بات کرنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری بھی ہے۔ صدیوں سے آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ عاشقان رسول، عاشقان صحابہ یہ گفتگو کرتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہیں گی، اور وہ ہے عظمت صحابہ۔ جی ہاں، صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ وہ طبقہ ہے ایوجین چینل کے ناظرین کی جن کے فضائل نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، بلکہ خود قرآن نے صحابہ کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ وہ کتاب کی لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا نزول فرمایا، یہ کلام الہی ہے۔ گویا کہ قرآن کریم جیسی اہم ترین کتاب میں صحابہ اکرام کا ذکر خیر موجود ہے، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جو قربانیوں کا تذکرہ ہے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کا تذکرہ ہے، کبھی سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جو خیر کا وعدہ فرمایا ہے اس کا جو تذکرہ ہے وہ بڑا کمال کا ہے۔ قرآن بھی ہمیں تعظیم صحابہ، شان صحابہ یہ بتا رہا ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ الکریم عظمت صحابہ اکرام پر بات ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہم کچھ
اور بھی اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ کیا صحابہ اکرام خطا سے محفوظ ہیں یا پھر خطا کرتے ہیں۔ اس طرح کی بھی جو سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہوتی کہ ان سے ممکن ہے نہیں ہے، کیا چیزیں ہیں، تو یہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے نا، انشاءاللہ الکریم آج ہم نے اس کو واضح کرنا ہے، اور ساتھ ہی میں ان لوگوں کو بھی آج ذرا سا کچھ فکر دینے کی ہم کوشش کریں گے کہ جو صحابہ اکرام پر معاذ اللہ بھوگتے ہیں، صحابہ اکرام کی شان و تکریم میں کچھ نہ کچھ نازیبہ کلمات کہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بتائیں گے کہ جو صحابہ اکرام کے گستاخ ہیں، جو ان کی بے ادبیاں کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے اور ان کے لیے وعیدات کیا ہے۔ تو ساتھ میں رہیے گا انشاءاللہ الکریم، جہاں شان صحابہ سنیں گے وہیں پر عقائد اہل سنت اور تعلیمات اہل سنت بھی ساتھ ساتھ میں ہم انشاءاللہ یہ شامل کرتے رہیں گے۔ ہمارے دو گیسٹ ارشاد حبیب مدنی صاحب، مظفر اتاری صاحب پروگرام میں شریک نعت خواہ بھی ہیں۔ بلا تاخیر چلتے ہیں کلام کی طرف، پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی۔ وہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی، زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی۔ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ
سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا۔ کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، ہر سال بلانے کا ہے راز یہی مرزا، ہر سال بلانے کا ہے راز یہی مرزا، سرکار بناتے ہیں تقدیر کمینے کی، سرکار بناتے ہیں تقدیر کمینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے ہی پیارے انداز میں ماشاءاللہ کلام پڑھا گیا۔ راتیں بھی مدینے کی، اللہ پاک مدینے کی صبح بھی ہمارا مقدر فرمائے، مدینے کی راتیں بھی اللہ پاک ہمارا مقدر فرمائے۔ کیا بات ہے مدینے کی اس سہانی صبح کی اور پیاری پیاری رات کی۔ آئیے ایف جی این چینل کے ناظرین، اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ مظفر بھائی کیا فرمائیں گے؟ صحابہ، سب سے پہلے تو صحابہ کہتے کنہیں ہیں، یعنی صحابی کی تعریف کیا ہے، اور کچھ بنیادی باتوں پر اگر آپ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ زمانہ کیسا مقدس تھا کہ جن خوش نصیب حضرات نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اپنے چشمان سر سے، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے زیارت کی، آپ کی صحبت پائی اور صحابیت کے شرف سے جو ہے مالا مال ہوئے، فائز ہوئے، تو وہ کتنا بڑا مرتبہ ان کو حاصل ہوا۔ تو صحابی کسے کہتے ہیں، صحابہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے بارے میں علامہ حافظ ابن الحجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحابی، اس کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ جس خوش نصیب نے ایمان کی حالت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، آپ کی زیارت کی، اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا، ایمان پر ہی دنیا سے رخصت ہوئے، وہ صحابہ ہیں۔ تو یہ مقدس جماعت ایسی خوش نصیب کہ ان کے فضائل قرآن پاک میں بھی آئے ہیں، ان کے فضائل حدیثوں میں بھی آئے ہیں، اور ذکر کیا گیا کہ وہ مقدس جماعت ہے کہ اس کا جو ہے مٹھی بھر جو خیرات کرنا غیر صحابی کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک جنرلی بات اگر ہم دیکھیں نا، کوئی شخص اگر دنیاوی طور پر آگے بڑھتا ہے اور ابتدائی وقت میں جب لوگ اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں، ایسے حالات میں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا، تو ان کا مقام اس کے نزدیک بہت بلند ہوتا ہے، بہت افضل ہوتا ہے کہ بھائی یہ سب جو میرے اس وقت کے ساتھی ہیں جنہوں نے ساتھ دیا جب لوگ میرے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تو بلا تشبیہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا تو اس وقت جو اولین جو حضرات تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور وہ کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بنے، یقیناً بعد کے جو حضرات ہیں کوئی بھی اس مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی ہے، ایسا بلند و بالا اور شاندار جو ہے مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب اہل سنت کا کیا موقف ہے صحابہ کرام کے بارے میں؟ جی تو صحابہ کرام جو ہے ان کا جب بھی ذکر کیا جائے گا تو خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ کیا جائے گا، اور کسی کی شان میں جو ہے نا زبان درازی نہیں کی جائے گی، کوئی گستاخی نہیں کی جائے گی۔ ہاں، صحابہ کرام کا یہ معاملہ ہے، صحابہ کرام جو ہے وہ انبیاء کی طرح اور فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ معصوم جو ہے ایک وہ کیٹیگری ہے، وہ حضرات کی حضرت انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے جن سے گناہوں کا صدور ہی نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے ان کے لیے گناہ اور معصیت۔ لیکن صحابہ کرام کا وہ معاملہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرمایا ہے، یعنی
گناہ معصیت خطائیں جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا کر رکھا ہے. بات اور جتنے بھی معاملات ہیں، اگر کوئی ایسا معاملہ کوئی ہوا بھی ہے تو اس میں عوام کو جو ہے نا پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ صحابہ کرام کے اگر کوئی ایسی آپسی معاملات مشاجرات ہے تو عوام کے لیے اس میں پڑھنا اشد حرام قرار دیا گیا. صحیح ہے. آج ایک گھر کی باتیں ہوتی ہیں نا، جنرل بات ہے، ایک گھر کا کوئی آپس کا معاملہ ہے، کوئی گفتگو ہے یا کوئی اگر ڈسپیوٹ ہے، کوئی چیز ہے، تو جب باہر والے جو دوسرے افراد ہوتے ہیں جو غیر ہوتے ہیں نا، وہ اگر کوئی کسی کے گھر میں بھی جا کے آج بات کرے گا نا تو گھر والے روک دیتے ہیں اس کو کہ بھائی یہ ہمارے گھر کا اندرونی معاملہ ہے، یہ آپسی معاملہ ہے، تم باہر والے ہو، تمہیں اس میں بولنے کی حاجت نہیں ہے. تو ایک دنیاوی شخص جو ہے وہ اپنے گھر کے معاملات میں جب روک دیتا ہے تو یہ وہ مقدس جماعت جن کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، جن کی شان کو بتاتی ہوئی، حدیثوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام ایسے ایسے بلند عطا فرمائے. اچھا، الگ الگ صحابہ کو جو ہے نا الگ الگ فضیلت ملی. ہمارے آقا نواز رہے ہیں، کوئی صحابی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اصدق الصادقین سید المتقین، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اور والذین معہ کی تفسیر بنتے نظر آتے ہیں کہ ہر وقت ہمارے آقا کے ساتھ ہے. اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، آپ سے ایک خواہش پوچھی جاتی کہ آپ کی 3 چیزیں جو دنیا کی اگر اس دنیا سے پسند کریں گے تو سب سے پسندیدہ چیزیں کون سی ہوگی؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے جمال آرا کی، جہاں آرا کی زیارت کرتے رہنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. آپ کے قدموں پہ اپنا مال قربان کرتے رہنا سب سے زیادہ پسند ہے. اور میری بیٹی جو ہے عائشہ، وہ آپ کے نکاح میں وہ یہ سب سے زیادہ پسند ہے. یعنی جو بھی پسند ہے آپ کی تو وہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی متعلق ہے. اور آپ ساتھ میں رہے، ہجرت میں ساتھ میں رہے، یہاں تک کہ یار غار بھی بنے اور یار مزار بھی بنے. تو ایسے ایسے صحابہ کرام، ایسے ایسے جو حضرات ہوئے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، تم ان میں سے کسی کو بھی فالو کرو گے، کسی کی بھی اتباع کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، کامیابی پا جاؤ گے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ صحابہ کرام ہیں. اور مظفر بھائی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ کہیں کہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کی فضیلت کو اور ان کی تعریف کو بیان فرمایا. عشر مبشرہ، آپ دیکھیں 10 صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اس پر تو یوں سمجھیے کہ کس کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائی، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، سبحان اللہ. پھر جو خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کے تو جو فضائل بیان کیے ہیں، باقاعدہ محدثین نے الگ الگ چیپٹر لکھے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الگ فضائل، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الگ فضائل، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جدا گانا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جدا گانا ہے. اس کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام کے دیکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، ان کے بھی فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جدا گانا بیان فرمایا. حضرت زبیر بن عوام دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق دیکھ لیں جو محبت کا اظہار ہے. پھر ان کو یا ابا ہریرہ کر کے جو ہے وہ پکارنا، یہ والا جو ہے ایک معاملہ ہے. اس کے علاوہ بھی دیکھیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحابہ یہ طبقہ ہے کہ جو قابل تعظیم ہے، جو قابل ذکر ہیں. ان کا ذکر کرنا ہماری محفلوں کا حسن بڑھائے گا، ہماری محفلوں کی بنیاد ہے. اور یوں سمجھیے کہ ان کا ذکر کرنا یہ بھی نصیب والوں کے حصے میں ہے، اور امت پر یہ واجب ہے کہ جب بھی صحابہ اکرام کا ذکر کرے تو خیر ہی کے ساتھ کرے، خیر ہی کے ساتھ صحابہ اکرام کا ذکر کرنا یہ ہم پر ضروری ہے، لازم ہے. اللہ پاک اس کی ہمیں سعادت عطا فرمائے. اور اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں گویا کہ ہماری جو سعادت مندی ہے، ہماری قسمت کا جو تارا ہے جو بتایا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہم کو تو سارے صحابہ سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی کیا بات ہے، کیا فرمائیں گے ارشاد حبیب بھائی مزید؟ اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ان سے خطا
ہونا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی باتیں بہت گردش کرتی رہتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں فرمایا، جو اسلاف نے فرمایا ہے، تو ہمارے بزرگ اور ہمارے اسلاف نے صاف صاف یعنی دو ٹوک فرمایا ہے، صاف صاف فرما دیا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام مجتہدین ہیں، ان سے خطا کا صدور ممکن ہے، خطا کا صدور ممکن ہے۔ اولیاء، صحابہ، اہل بیت، دیگر اولیاء معصوم نہیں، محفوظ ہیں، یعنی معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں۔ محفوظ کا مطلب ہے کہ اکثر ان سے گناہ، خطائے معصیت نہیں ہوتی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو اس پر یہ ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ اس پر یہ رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ جبکہ معصوم کا معنی ہے گناہ اور خطائے معصیت کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، یہ معصوم کا معنی ہے، اور یہ مرتبہ صرف انبیاء کرام اور فرشتے ان کو ملا ہے، یعنی انبیاء کرام اور فرشتے ہی معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایک دم کلیئر دو ٹوک میں یہ بات ہے کہ انبیاء کرام اور فرشتے یہ معصوم ہیں، ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ محفوظ ہیں۔ اللہ پاک جنہیں چاہتا ہے محفوظ فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی خطا تو خطا اجتہادی کے طور پر ہے، ہمیں اس پہ کلام کرنے کی یا پڑھنے کی اجازت ہے نہیں۔ اچھا، ہمیں ضرورت نہیں ہے ناظرین اس موضوع پر بات کرنے کی، واللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات بیان کرنے میں بھی ہم کو مزہ نہیں آتا ہے، لیکن یہ بات جو کتابوں میں لکھی ہیں، علماء نے جو بیان کی ہے، اور اس پر اس وقت میڈیا پر بات کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ بعض لوگوں نے ایسا لگتا ہے کہ اپنا موضوع اس کو بنایا ہوا ہے، او جی فلاں صحابی سے ایسا ہوا، او جی فلاں صحابی کا ایسا ہوا، او جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے درمیان یہ جو ساری چیزیں، اور اپنی طرف سے بھی گھٹا بڑھا کے جو بیان کر رہے ہوتے ہیں، یقین جانے کہ یہ اپنی تباہی کا جو ہے نا وہ راستہ کھول رہے ہوتے ہیں۔ اور جو کتابوں میں تاریخ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اب تاریخ پر بھی اگر میں بات کروں، ذرا ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر بات کروں، تاریخ بھی جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ جناب اس پر ایمان لانا کسی پر ضروری ہے۔ تاریخ میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خلط ملط ہوئی ہے، جو اہل علم ہیں وہ اس بات سے واقفیت رکھتے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ سیدھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ یہ فرما دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بس اللہ پاک نے ان سب کے ساتھ جو بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جنہوں نے راہ خدا میں پہلے خرچ کیا، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، ان سب کے ساتھ اللہ پاک نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے کہ جس کے ساتھ، تو اب دیکھیں کہ جن کے ساتھ اللہ پاک نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ کچھ اور بات کریں۔ جی ارشاد بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے تمام صحابہ عادل ہیں، اور عدالت صحابہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان سے بشری غلطیاں بالکل سرزد نہیں ہوئی ہیں، یا ان سے خطاؤں کا قطعاً وقوع نہیں ہوا۔ یہ خاصہ و منصب تو انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے، صحابہ کرام کا نہیں، بلکہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ان سے بشری غلطیوں کا صدور ہوا ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بشری غلطیوں کا صدور ہوا ہے، مگر جب ان کو متنبہ کیا گیا، ان کو بتایا گیا، اس پر تنبیہ کی گئی، تو فوراً اس سے تائب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کی ضمانت لی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کی ضمانت لے لی کہ اللہ پاک خود ان کو معاف فرمائے گا، اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، تو اب ان سب کے بارے میں ہمیں بولنے کا کوئی حق ہی نہیں ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ اجتہادی خطاؤں کے صدور کا سوال، یہ سوال ہوتا ہے کہ اجتہادی خطاؤں کا صدور ہوا یا نہیں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے وقوع سے بھی کسی کو انکار نہیں، اجتہادی خطاؤں کا بھی مسئلہ ہوا ہے۔ یہ جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ جنگ صفین و جمل میں، یعنی معرکہ صفین و جمل میں اہل سنت والجماعت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حق بجانب مانتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان آئے، ان سے خطائے اجتہادی ہونے کے بھی قائل ہیں، اور مجتہد کی خطا پر بھی انہیں ثواب ملتا ہے۔ بڑی کمال کی بات ہے کہ مجتہد خطا کرے تو وہ تو ثواب پاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو بولنے والا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ غلط ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو ایسے ہے کہ اس میں بھی ان کے لیے خیر تھا اور حکمت الہیہ ہی تھی، ماشاءاللہ الکریم۔ مظفر بھائی مزید بھی اگر صحابہ اکرام کے کچھ فضائل بیان فرمائیں۔ اسی کو جو تھوڑا کنٹینیو میں کروں گا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑے پیارے انداز سے آپ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ جو یہ گفتگو کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں،
تو حق پر کون تھا اور کیا کن سے خطا اجتہادی ہوئی تھی، تو آپ فرماتے ہیں حق بدست حیدر کرار، کیا بات ہے، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، واہ واہ واہ، اور ان پر تان کار فجار، اللہ اللہ اللہ، یعنی مولا علی کے دست پہ دست حق پرست پر حق کا جو معاملہ تھا، آپ جس راستے پر تھے وہ حق بجانب تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر اور جو صحابہ کرام ہیں تو ان سے خطا اجتہادی، اسی لیے عوام کی چونکہ وہاں تک سوچ اور سمجھ نہیں جا سکتی تو لوگوں کو منع ہی کیا گیا ہے کہ ان معاملات میں نہ پڑے، بلکہ یہ عقیدہ بھی بتایا گیا کہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ دراصل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے، ان کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تو بندہ ہر ایک صحابی کے بارے میں جو ہے نا ادب و احترام کرے، کسی کے بارے میں زبان نہ کھولے، اور ہر ایک سے پوچھا نہیں جا رہا ہے، مفتیان کرام ہوتے ہیں، دیگر اور ایسے جو اہل علم ہوتے ہیں، ان کو اگر کوئی بات بتانی ہوتی ہے تو وہ ان تک پہنچتے، عوام کو یہ پہنچنے کی حاجت ہی نہیں ہے کہ بھائی کیا ہوا تھا معاملہ، کون کس پر تھا، کیا کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے بندہ بچے اور ان کو جیسی بشارتیں دی گئی ہے صحابہ کرام کو اس کو سنے، کیا بات ہے، صحابہ کی اور اہل بیت کی جو عظمت پر ہم پہرے دار بن جائے کہ ہمارے سامنے کوئی اگر زبان کھولنے کی کوشش کرے تو اس کی زبان ہم روک دیں، خود بھی بچے، محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اس انداز سے ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگر ہم بات کریں مظفر بھائی فضائل صحابہ قرآن کی روشنی میں، تو سبحان اللہ، قرآن بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی مقامات پر ہمیں صحابہ اکرام کے فضائل نظر آتے ہیں، کیا فرمائیں گے اس کے تعلق سے مظفر بھائی؟ جی، قرآن پاک میں بھی الحمدللہ عز و جل جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں ارشاد ہوتا ہے، جی، ترجمہ کنز الایمان سے، اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین، اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ عز و جل راضی ہو گیا، اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اس سے صحابہ کرام کے درمیان جو ہے نا ان کے بارے میں اس آیت سے 3 چیزیں واضح ہو گئی۔ جی، پہلی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا، کیا بات ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو چکے، اور تیسری بات ہے ان کے لیے جنت کا جو ہے نا فیصلہ کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب راضی ہو چکنا پاسٹ ٹینس کا جو معاملہ ہے، صیغہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ آج اگر ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری ایک مسلمان کی زندگی بھر کی اعمال کی، نیک اعمال کی جستجو یہی ہوتی کہ اللہ راضی ہو جائے، جی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کسی کو آج کنفرمیشن حاصل نہیں ہوتی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، لیکن صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے کہ قرآن میں فرما دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، کیا بات، اور جنت جو ہے ان کا ٹھکانہ قرار دیا گیا۔ بلکہ بعض حدیثوں میں، دیگر روایتوں میں بھی ہے کہ جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، ان کے لیے تو جنت ہے، جنہوں نے ان کی بھی زیارت کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ مقدس جماعت ہے صحابہ کرام کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو قرآن بھی صحابہ اکرام کے فضائل کو بیان فرما رہا ہے، اور بھی کئی آیت مبارکہ ہیں کہ جس میں صحابہ اکرام کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ بس ہم یہ کرتے رہیں، اللہ کرے کہ ہم ویسے ہی محفلیں سجاتے رہیں، ویسے ہی ہم اپنی بیٹھکیں سجاتے رہیں کہ ہم صحابہ اکرام کا ذکر خیر کرتے رہیں، اور سبحان اللہ ان کے گیت گاتے رہیں، اور انہی کی بولی بولتے رہیں۔ یہ یقیناً بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ عوام کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ دیگر جو ہے وہ بحثوں میں پڑیں، اور سوشل میڈیا اور ادھر ادھر کی جو ہے وہ چلنے والی جو کلپس ہوتی ہے، جو آج کل کے کچھ لوگ ہیں جن کو کہا جائے کہ وہ کچھ بھی شے نہیں ہے، لا شے ہے، وہ کچھ بھی شے نہیں ہے، وہ بھی بات بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں کی باتوں سے، ایسے لوگوں کی صحبتوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم تو یہ دیکھ لینا، یعنی کسی نے یہ جملہ کہا تھا مظفر بھائی، بڑی پیاری بات لگی تھی، کہ پہلی بات تو سب سے اہم یہ ہے کہ ہم کسی کی صحابیت پر بات کرتے ہیں تو ہم یہ غور کریں کہ بھائی اس کو صحابی کا مرتبہ دلانے والا تھا کون،
اس کو صحابی کا مرتبہ دیا کس نے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، فضائل حضور اسلام نے بیان کیے، سارے فضائل وہاں سے ملے ہیں. تو جناب کسی اور شخص کو تو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے صحابی ہونے نہ ہونے پر کلام کریں، بات بنتی نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام ہی کی زیارت سے وہ فیضیاب ہوئے، ان کی صحبت سے وہ مالا مال ہوئے، تو صحابیت کے مرتبے پر وہ فائز ہوئے ہیں. تو اب کسی کے بولنے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی 14ویں رات کے چاند پر اگر تھوکیں تو ظاہر سی بات ہے تھوک اس کے چہرے پر ہی آئے گا. ٹھیک ہے، صحابی کسی بھی صحابی کو یوں بولتے نا کہ ایک بات اگر میں کہوں، حالانکہ اگر ایسا ہوگا نا، کسی بھی صحابی کی اگر کسی بات پر اگر یوں سمجھے کہ پوری دنیا بھی اگر متفق ہو جائے کہ جناب نہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ صحابی نہیں ہے، یا پھر کوئی اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ان کے متعلق کہی جائے، تب بھی ان کی صحابیت میں، اگر وہ صحابی تو ان کی صحابیت میں کوئی فرق نہیں آنا ہے. یہ دو ٹوک بات ہے. صحابی کا جو مرتبہ اور جو ان کو منزل مل چکی ہے، سبحان اللہ وہ مل چکی ہے. تو بس یہ ذرا سا ہم دیکھتے رہیں تو بڑی کمال کی بات ہوں گی. اور جو ابھی ایک جو گفتگو چلی تھی اس میں یہ بھی ایک عالم دین کا قول جو ہے وہ بڑا شاندار تھا کہ ہم تو، ہمارے لیے تو معیار ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل بیت ہمارا معیار ہے. ٹھیک ہے، اہل بیت کرام یہ ہمارا سمجھے کہ ہماری عقیدتوں کا، ہمارے فیصلوں کا معیار ہے. اور بس اگر ہم اسی پر چلیں تو انشاءاللہ الکریم خیر ہی خیر ہے. کلاموں کی فرمائش بھی ماشاءاللہ الکریم کافی یہاں پر آ چکی ہے. میں اس کو بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ کلام کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پٹیل سر ہیں، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، یہ نعت سنا دیجئے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ الکریم آپ کو سناتے ہیں. نہال احمد انصاری ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کلام سنا دیجئے. جی کون سا کلام؟ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. ٹھیک ہے جی، دیکھتے ہیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ سنانے کی. اور محمد ارمان ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ولیوں کے امام بھی نعت سنائیے. یہ منقبت ہے، منقبت غوث پاک ہے. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں جو لکھا جائے، پڑھا جائے وہ نعت کہلاتا ہے. اور اولیاء کرام علیہم رضوان کی شان میں جو لکھا جائے اور ان کی تعریف و توصیف میں جو پڑھا جائے وہ منقبت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، محمد ریحان رضا ہیں. حضرت میرے والدہ کا لیے دعا کیجئے کیونکہ تکلیف، جو بھی تکلیفیں دور ہو جائے وغیرہ وغیرہ. اور بھی چیزیں آپ نے لکھی ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائیں، آپ کے سارے معاملات کو اللہ پاک آسان فرمائیں، اور آپ کے حق میں جو بہتر ہو اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں. ایک اور ہے جی. السلام علیکم. محمد ریحان رضا ہی ہیں. وعلیکم السلام. ایک کلام سنا دیجیے. اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ ملتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سر کو جھکا کے؟ ہو سکتا ہے کوئی کلام ہو، نعت خواہ کی بھی کسوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور بھی ان کی فرمائشوں کا سلسلہ ہے، کچھ خواہشات بھی ہے. اللہ پاک سب پر نظر رحمت فرمائے. محمد ارمان ہے. حضرت گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. جی مظفر بھائی، کچھ وظیفہ آپ ضرور بتائیے گا. اور بھی ہیں، تنظیم خان بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ نا شریف پھولوں کی صدا یہ کہتی ہے اللہ اللہ. یہ بھی حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی جو بیان کرنے میں ہم جو پڑھتے ہیں اس کو حمد کہا جاتا ہے. اللہ پاک اس کی بھی ہمیں سعادت بخشے. محمد ارمان ہے. آقا آ جائیے، سنا دیجئے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ الکریم کوشش کریں گے آپ کو سنانے کی. عمران آزاد ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سبحان اللہ. انشاءاللہ یہ کلام بھی ہم شامل کریں گے. ایک وائس جو ہے وہ بھی دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب رضا تاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ پاک سب کو شاد و آباد رکھے، خوشحال رکھے. ایک کلام کی فرمائش ہے.
میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پھرے رہندے. اس کے چند اشعار سنا دے کرم نوازی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب بھائی نے تو سیدھے سیدھی جو کلام کی فرمائش کر دی. اگر آپ خود ایک شعر سنا دیتے تو میں یہ کہہ دیتا کہ چلیں فرمائش بھی آپ کی اور آپ ہی کی آواز میں. چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی نعت خواہ ہیں بھائی. میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تیرا کھائے تیرے گناہوں سے الجھے تیرا کھائے تیرے تیرا کھائے تیرے گناہوں سے الجھے ہے منکر عجب کانے ورانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. نصیب چمکے ہے فرشیوں کے نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن جھلک سے جن کی فلک ہے روشن. وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. نثار تیری چہل پہل پر نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں.
مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے اب تو آ جائیے میں لج پالا دل لڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہ دے میں لج پالا دل لڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہ دے میری آسا امیدہ دے صدا بوٹے ہرے رہ دے میری آسا امیدہ دے صدا بوٹے ہرے رہ دے میں لج پادا دے لڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہ دے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے ہی پیارے کلام بڑے ہی پیارے انداز میں اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت خوانی کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ہمارا موضوع چل رہا تھا چونکہ وقت بڑا کم بچا ہے موضوع چل رہا تھا عظمت صحابہ کا اور تھوڑی بہت ہی ہم نے گفتگو کی ہے. آئیے مزید بھی ہم انشاءاللہ الکریم صحابہ کرام کی شان و عظمت پر ہم گفتگو اپنی کنٹینیو کریں گے. کیا فرمائیں گے مظفر بھائی؟ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے ان کا جو ایمان ہے ان کی اگر دیکھا جائے کہ افضلیت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے سب سے بڑا کمال جو ان کو کیا حاصل ہوا تو ان کا جو ہے ان کی فضیلت ان کا جو ایمان ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور بے دیکھے ایمان لائے اولین ایمان لانے والوں میں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری تک کہ آپ کی عمر شریف جو ہے 63 برس کی ہوئی تو یہ 23 سال کے عرصے میں جس کو آپ نے دعوت دی اور جنہوں نے ایمان قبول کیا یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس میں
آیتیں بھی قرآن پاک کی نازل ہوتی رہی، لوگ ایمان لاتے رہے اور الحمدللہ داخل اسلام ہوئے، صحابہ کرام کے مرتبے پر فائز ہوئے، صحابی بنے. تو اب ان کی ایمان کی گواہی جو ہے نا قرآن پاک میں دی جا رہی ہے. سبحان اللہ. جیسے کئی آیتوں میں تذکرہ ہوا، ایک آیت جو ہے میں نے پڑھی، اور بھی مزید آیتیں قرآن پاک میں. تو ایک جگہ فرمایا جا رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، جی ترجمہ کنز الایمان، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جی جیسا تم ایمان لائے ہو. یعنی اہل کتاب کے بارے میں اس وقت جو قومیں تھیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یہ بھی ویسے ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لے آئے ہوں جب تو وہ ہدایت پا گئے. تو اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس طرح کا جو صحابہ کرام کا جو ایمان ہے نا، اس کو معیار قرار دیا واہ گیا واہ واہ. کہ اگر یہ جو دوسری قومیں ہیں یا یہ ایمان لانے والے، بعض ایسے بھی ہوتے تھے جو دعویٰ کرتے تھے بظاہر جو ہے نا ایمان لانے کا، اور صحابہ کے ساتھ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. لوگوں کے ساتھ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ جب الگ ہوتے، تنہائی میں ہوتے، تو کہتے تھے کہ ہم تو ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہم تو ٹھٹھا مسخری کر رہے ہیں. تو یہ ایمان لانے والے نہیں تھے. بعض ایسے منافقین بھی تھے جو ظاہر طور پر جن لوگوں نے مطلب جو ہے کلمہ پڑھنے کا اور داخل اسلام ہونے کا انہوں نے ایک طرح سے ڈھونگ کیا، ناٹک کیا. لیکن صحابہ کرام کا جو ایمان تھا، اور ایسا ایمان تھا کہ قربان جائیے، وہ ایمان جب صحابہ کرام نے قبول کیا، اس کی حلاوت پائی نا، تو پھر سارے ظلم و ستم جو ہے نا ان کے آگے ہیچ ہو گئے. ہمارے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے مطلب ایمان قبول کیا اور اس کی لذت جو ہے پائی، تو اتنے ظلم و ستم آپ پر ہوتے تھے کہ گرم تپتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹا کر آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا. ایسے ہی دھوپ کی تپش، پھر ریت کی گرمی، پھر سینے پر پتھر. لیکن اس عالم میں بھی آپ احد احد کی صدائیں بلند کرتے تھے. اللہ میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. یہ صحابہ کرام نے جو ایسا عشق رسول جو ہے اپنایا اور ایسا ایمان قبول کیا کہ ان کے ایمان کو جو ہے نا معیار بنا دیا گیا کہ اگر کوئی ان کی طرح ایمان قبول کرے. اچھا، یہ طبقہ ویسے ہی تھا کہ ایسی مخالفتوں میں، ایسے معاملات میں ثابت قدم رہے. شعب ابی طالب میں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے نا ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی گئی اور آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، اور صحابہ کرام جو ایمان والے تھے ان کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا. 3 سال تک صحابہ کرام وہاں پر محصور رہے اور ایک کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں پہنچنے دیتے تھے. اس انداز سے لوگوں نے وہاں پر قربانیاں دی، لیکن ثابت قدم کیسے رہے. وہ صحابہ، وہ صحابیات یہ جن کی آنکھوں کے سامنے نا ان کی اولاد، ان کے بچے دم توڑ رہے ہیں. وہ روٹھی بچیوں کا روٹ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان دے دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا. گزارے 3 سال اس شان سے ایمان والوں نے. کیسا عزم و استقلال تھا کہ نبی کے ساتھ رہتے ہوئے ایمان لے آ کر بھوکے رہنا گوارا ہے، جان چلی جائے تو گوارا ہے، لیکن نبی کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، ایمان سے نہیں ہٹنا ہے. ایمان قبول کرنا وہ زبردست مقام. اچھا، اس میں بھی صحابہ کرام کے جو الگ الگ درجے ہیں، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہے، مہاجرین و انصار صحابہ کرام ہیں، ان کا ایسا انداز. بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ساری امت کا ایمان مل کر بھی ویسا نہیں جیسے تنہا صدیق اکبر کا ایمان. کیسے ایمان، کیسا جذبہ، کیسی محبت. تو اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کا صدقہ نصیب فرما دے، ایک ذرہ نصیب فرما دے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں. یہاں مجھے وہ شعر یاد آیا ارشاد بھائی، مظفر بھائی، ہم کو ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، سبحان اللہ. ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. صحابہ اکرام نے حضور سے اس قدر ٹوٹ کے محبت کی ہے کہ وہ کہا نا کسی نے کہ حضور ہم ویسے نہیں کہ جیسے پچھلی قوموں نے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارے رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. ہاں، اٹھے مقداد اور اٹھ کر کہا اے رحمت عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ناز و نعم میں پلنے والی، لیکن جب امتحان کی باری آئی
تو کہنے لگے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑیں، ہم نہیں آئیں گے. لیکن حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جانے ساری کیسی ہے، کیسا انداز. جہاں پر صحابہ کرام علیہم الرضوان اس قدر ٹوٹ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں، تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کی شان بیان فرمایا، اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، ہے نا، بلکہ ایک جگہ پہ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اور اسی طرح فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو میرے صحابہ میں سے کسی ایک کے نہ مد کو پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی مد کے آدھے کو پہنچ سکتا ہے. اب اس کی تفسیر میں، اس کی شرح میں حضرت علامہ مظہر الدین حسین زیدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی فضیلت محض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور وحی کا زمانہ پانے کی وجہ سے تھی. اگر ہم میں سے کوئی 1000 سال عمر پائے اور تمام عمر اللہ پاک کے عطا کردہ احکام کی بجاوری کرے، تمام عمر 1000 سال کی عمر پائی، 1000 سال اس نے جو اللہ پاک کے احکامات ہیں اس پر عمل کرتا رہا اور منع کردہ چیزوں سے بھی وہ بچے، بلکہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عابد بن جائے، تب بھی اس کی عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ یہ یعنی کوئی بولتا ہے نا کہ کوئی پہنچ ہی نہیں ہے، یعنی کوئی بولتا ہے نا کہ وہ ذرا سا بیلنس کرنے کی بندہ کوشش کرتا ہے نا، وہ تو کسی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم تو صحابہ اکرام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے، جب تک آپ کی سانس نہ ٹوٹ جائے پھر آپ سانس لیں، پھر آپ بولنا شروع کریں، شاید ہم وہاں بھی اللہ کرے کہ وہاں بس سمجھے کہ غلامی ہی میں ہم رہیں، بس یہی ہمارا جو ہے وہ کام ہے. اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے مظفر بھائی؟ غلامی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، غلام کا کام غلامی کرنا ہوتا ہے، زبان چلانا نہیں ہوتا. زبان چلانے والا اگر اپنے آپ کو غلام کہے تو غلام نہیں ہوتا، بلکہ اس کا پھر انجام کچھ اور ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں یوں بھی اگر سلطنت میں کوئی خادم ہے، غلام ہے، تو اس کا جو انداز ہوتا ہے نا وہ ہاتھ باندھنے والا ہوتا ہے، اس کا انداز خاموشی والا ہوتا ہے. اگر وہ زبان درازی کرنے لگ جائے نا تو سزا کا مستحق ہوتا ہے. اور جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے متعلق کچھ کہے تو یقیناً وہ بھی چلیں دنیا میں اگر چھوٹ بھی گیا، اسلامی سلطنت نہ ہو، وہ ساری جو ہے قیودات کے اگر نظام نہ بھی ہو، تب بھی آخرت میں کہاں جائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تعجب کی بات ہے، یعنی جن کے متعلق لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین، شیخین کریمین کے ایمان پر بھی یہ سمجھے کہ ایک وقت سے بات ہوتی رہی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب میدان محشر میں تشریف لائیں گے تو اس وقت انداز یہ ہوگا کہ سیدھے ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کے سیدھے ہاتھ کی جو دوسری جانب ہے اس میں ہاتھ ہوگا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور یہ اہل بقی تمام کے تمام حضور علیہ السلام کے ساتھ اٹھ کر، ٹھیک ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ میں میدان محشر میں جمع ہو رہے ہوں گے. یہ سب تو حضور کے قافلے میں ہوں گے. اب بتائیں کہ جو ان کے خلاف بکتا ہے وہ اپنا میدان محشر میں جمع ہونا کس کے ساتھ پسند کرتا ہے؟ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ جن کے خلاف میں اپنی زبان درازیاں کرتا ہوں، جن کو میں برا کہتا ہوں، میں نبی پاک علیہ السلام کو قیامت میں راضی کر لوں گا؟ واللہ ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ بولتے ہیں نا کہ دنیا میں ہم صحابہ اکرام کی تعظیم کریں، محبت کریں تو انشاءاللہ قیامت میں بھی خیر والا معاملہ ہوگا. ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جیسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ عبادتیں کر لیں، بڑی ریاضتیں کر رہے ہیں، تہجد پڑھ لیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، روزے نہیں چھوڑ رہے، بس یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. تو کیا یہ ان کے فرض اور روزے جو نوافل وغیرہ قبول ہوتے کیا؟ اس کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت اویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے اور میرے لیے اصحاب کو چن لیا، بس ان میں سے بعض میرے وزیر، بعض میرے مددگار اور میرے سسرالی بنا دیا. بس جو شخص ان کو برا کہتا ہے ان پر اللہ کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت، قیامت کے دن نہ ان کا کوئی فرض قبول ہوگا اور نہ ہی کوئی نفل قبول ہوگا. اللہ پاک ہمیں ادب والوں ہی کے ساتھ رکھیں اور بے ادبوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائیں. بس آخر میں گزارش یہ ہے ایف جی این چینل کے ناظرین کی، یہ وقت جو ہے نا یہ
بڑا پرفتن وقت ہے، بڑا پرفتن دور ہے، اور آنے والا جو زمانہ بھی ہے اس کے متعلق کیا خیر کی امید رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب قیامت پیدا ہونے والے فتنوں کی جو خبر دی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے جو جاری ہوا ہے فرمان حق، وہ حق ہے، سچ ہے، اور صدق ہی آپ کے زبان سے جاری ہوتا ہے، تو فتنے تو بڑھتے ہی جانے ہیں، بس جیسے اس سے فتنے بڑھنے ہیں ویسے ویسے ہم نے اپنے ایمان کو مزید سیکیور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب کسی بھی ملک کی سرحد پر جب یہ اندیشہ ہوتا ہے نا کہ اس ملک پر حملہ کرنے کے چانسز جو ہے وہ دیگر ملکوں سے زیادہ ہے، تو اس کی فورس کو بڑھا دیا جاتا ہے، مزید ایکٹیو کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان ہی کا سمجھے کہ کسوٹی والا معاملہ ہے کہ جیسے جیسے فتنے بڑھ رہے ہیں نا، نئے نئے پلیٹ فارم سے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، محفل کے نام پہ تو جناب آخرت کو بہتر کرنے کے نام پہ، درس قرآن، درس حدیث کے نام پہ، تاریخ کے زمرے میں لے کر تاریخ کے نام پر جو ذرا بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، تو ویسے بھی ہمارے ایمان کا یہاں پر جو تحفظات کا معاملہ ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ مزید ہمیں سیکیور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی آئے اور کوئی ایک ہلکی سی بات کرے ہمارے ایمان کو ضائع کر دے اور لے کر چلا جائے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ باتیں اور بھی ہیں، شان صحابہ اور بھی ہیں، عقائد اہل سنت جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے متعلق ہے وہ اور بھی ہیں، لیکن وقت ہمارا چونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ الکریم پھر کبھی ہم صحابہ اکرام پر گفتگو کریں گے، انشاءاللہ کرتے ہی رہیں گے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، قیامت تک جب تک ہم زندہ ہیں، ٹھیک ہے، جب تک اس بدن میں روح ہے، ہم صحابہ اکرام کی شان و عظمت بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بھائی ماشاءاللہ امیر اہل سنت پر قربان کہ آپ ایسے نباز قوم و ملت ہیں، یہ حالات دیکھتے ہوئے کہ بچے کے ایمان و عقیدے کو بچانے کے لیے آپ نے نعرہ ہی دے دیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کیا بات ہے، بچے کے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ کسی صحابی کے بارے میں، اللہ کے کسی ولی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنا ہے، کسی صحابی کے بارے میں، کسی اہل بیت کے بارے میں۔ آپ خود فرماتے ہیں امہات المؤمنین و چار یار، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ غوث و خواجہ داتا وہ احمد رضا سے بھی اور ہر ایک ولی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ جو نعرے ہیں وہ بھی لگا لیتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوج نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بچوں کی زبان پر یہ جاری ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وہ وقت تھا کہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کے کلیجے کو چاک کر دیا تھا، اور ہندہ جو تھی جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے اس کلیجے کو چبا بھی لیا تھا، لیکن وہ بھی جب ایمان قبول کیا انہوں نے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی عطا فرمائی۔ بس ان کے لیے ایک قید تھی کہ میری زندگی میں میرے سامنے نہیں آنا، میرے سامنے آتے ہو تو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اگر حضرت وحشی کی بھی شان میں کوئی گستاخی کرے گا، حضرت ہندہ کی بھی شان میں گستاخی کرے گا تو بھی وہ بڑا مجرم ہوگا۔ تو کوئی بھی صحابہ میں جو سب سے آخری درجے کے ہوں گے اور ان میں کوئی ادنا نہیں ہے تو وہ سب اعلیٰ ہیں، تو ان کے بھی مرتبے کو کوئی بڑے سے بڑا ولی غوث قطب نہیں پہنچ سکتا، تو ان کا بہت احترام کرنا ہے۔ جس طرح ہم اولیاء کرام کا احترام کرتے ہیں، اولیاء کرام کا ادب کرتے ہیں، مزارات کا ادب کرتے ہیں، تو ان سے بڑھ کر ہمیں صحابہ کرام کی عقیدت و محبت اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ یہ جنتی ہیں، ان سے حسنہ کا وعدہ فرمایا گیا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کا ذمہ لیا ہے۔ اب اس میں اتنی چیزیں ہیں، بس یہی توجہ رکھیں کہ وہ جنتی ہیں،
یہ ساری باتیں ان کے اندر ہیں، اور برائی بھی کرنے کے لیے نبی پاک نے منع کیا ہے۔ تو اب ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں بولیں؟ بس ہمیں یہ چاہیے کہ صحابہ کرام کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، اور جو ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے اسی کے مطابق چلیں، انشاءاللہ اس میں خیر و عافیت اور کوئی اگر بول رہا ہے تو ان جنتی حضرات کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ خود جو ہے جہنمی ہونے کے لیے کیوں بڑھ جائے؟ تو بندہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، ان کی تعظیم اور فضیلت بیان کرتا رہے گا تو انشاءاللہ یہ بھی جنتی ہو جائے گا، اور اگر عداوت کی طرف بڑھا، اعتراض کی طرف بڑھا تو جہنم ٹھکانہ ہو جائے گا۔ ایسا ہی اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے صلاۃ و سلام کی طرف۔ اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں، آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بلوائی یہ مدینے میں، آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بلوائی یہ مدینے میں، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو، وہ مسلمان سلام کہتے ہیں، مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ٹھوکر در بدر کی کھاتے ہیں، جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ٹھوکر در بدر کی کھاتے ہیں، غم نصیبوں کے چارہ تم کو، غم نصیبوں کے چارہ تم کو، پریشاں سلام کہتے ہیں، مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، آپ عطار کیوں پریشان ہیں، بد سے بدتر بھی زیر دامان ہے، سگے عطار کیوں پریشان ہے، بد سے بدتر بھی زیر دامان ہے، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، جو مسلمان سلام کہتے ہیں، مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام
कहते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि अल्लाह पाक हमारी, हमारे वालिदैन की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह पाक तो इस बात पर क़ादिर हैं कि हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल सकता है। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा। या अल्लाह पाक नेक बना दे, परहेज़गार बना दे, मुत्तकी बना दे। या अल्लाह पाक जो जो प्रोग्राम में शरीक है, जो स्टूडियो में है, या अल्लाह पाक जो हमारे नाज़रीन हैं, सबकी नेक और जायज़ मुरादों पर, दुआओं पर रहमत की नज़र फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह पाक जो किसी भी मुश्किल में मुब्तला है, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलों को आसान फरमा दे। या अल्लाह पाक जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला नाफ़िआ अता फरमा। दुनिया भर में जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा कर रहमत की नज़र फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू, हर बेकसू मजबूर की आमीन बिजाहि तोहा व यासीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तेरी रिज़ा पे खुले आँख, लब पे हो